آج میں آپ کے سامنے انتہائی قیمتی ایک وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اکثر لوگ شادیوں کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں یا کہیں دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں اس معاملے میں، یا کوئی خاص کاروبار کرنا چاہتے ہیں، خاص کوئی رشتہ ہے اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں استخارہ کر دو۔ تو آج میں آپ کے سامنے ایک استخارے کا عمل لے کر جو مسنون عمل ہے وہ حاضر ہوا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کریم کی صورتیں سکھاتے تھے، یعنی بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ تو اہتمام کی یہ چیز ہے، اس میں اہتمام ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خاب من استخارہ، جس نے استخارہ کیا وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ ما ندم من استشارہ، جس نے مشورہ کیا وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ اور فرمایا ابن آدم کی سعادت میں سے ہے کثرت سے استخارہ کرنا۔ تو استخارہ انتہائی اہم چیز ہے۔ آج کل لوگ کسی سے دو باتیں تو کر لیتے ہیں جسے آپ مشورہ کر سکتے ہیں، اور مشورہ بھی اس سے کرتے ہیں جس بیچارے کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، اور استخارے کی طرف نہیں آتے۔ تو استخارہ انتہائی قیمتی اور اہم چیز ہے۔ استخارے ہر آدمی کرتا ہے، میں نے بھی اپنی زندگی میں 2-3 استخارے وہ جو اہمیت کے حامل ہیں وہ آپ کے سامنے اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ استخارے میں کیا خواب آنا ضروری ہے، دل کا میلان ہو جائے تو کافی ہے، یا اس کی کیا صورت بنتی ہے۔ تو 1-2 باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، پھر اس کے بعد اس کا جو حکم ہے شرعی وہ بھی، اور اس کا جو دعا ہے وہ بھی عرض کروں گا۔ میں نے جب ارادہ کیا کہ میں اپنی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے کسی دوسرے شہر کا انتخاب کروں، اس کی کئی وجوہات تھی۔ تو میں نے، چونکہ میرا دل دور جانے کے لیے آمادہ نہیں تھا، والدہ بھی آمادہ نہیں تھی، ظاہر ہے گھر والے آمادہ نہیں ہوتے، ان میں والدہ سب سے زیادہ آگے ہوتی۔ تو میں نے استخارہ کیا۔ ایک دن میں نے کیا دیکھا کہ کوئی دوسرا ملک ہے جیسے افریقہ ہے، پھر اس کی وہ جگہ دیکھی جو جگہ کچھ بیابان کی طرح کی تھی، ویران تھی۔ پھر میں نے وہاں بچوں کو دیکھا، بچوں کو دیکھا، پھر اپنی والدہ کو میں دیکھا۔ یہ بہت پرانی بات ہے۔ تو والدہ مجھے کہنے لگی یہ بچے اور یہ بچیاں یہاں پر دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو کیا آپ دین پڑھنے کے لیے کراچی نہیں جا سکتے؟ اتنا میں نے دیکھا۔ تو پھر اس کا اثر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے تمام مناظر میرے لیے آسان کر دی۔ وہاں جا کر اولاً تو جلدی وہ آدمی کو قبول نہیں کرتے، چنانچہ بے شمار طالب علم میرے ساتھ گئے تھے، کسی کو وہاں داخلہ نہیں ملا۔ اللہ رب العزت نے مجھے آسانی کے ساتھ داخلہ عطا فرما دیا۔ ایک افغانی طالب علم تھا، اس کو ملا، اس کی دوسری وجوہات تھی۔ تو وہاں پر طبی معائنہ بھی کرواتے ہیں، پھر ضامن بھی، تو پردیش میں یہ ساری چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ سارے معاملات میرے لیے ایسے آسان کیے کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ یہ سب استخارے کی برکات ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح میں نے ایک جگہ پہ داخلے کا خواہش مند تھا، تو مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے یہ خاص دعا پڑھی یا دوسرے لفظوں میں استخارہ کیا، اس لیے کہ استخارے کے کئی اور بھی طریقے ہیں۔ تو رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنا سامان وہاں سے اٹھا کر کہیں اور جا رہا ہوں۔ چونکہ میں دعا کر رہا تھا، دلچسپی تھی، کوشش تھی، محنت تھی، اس لیے میں ایسے نتیجے کے لیے آمادہ نہیں تھا، تو میں گھبرا کے اٹھ گیا۔
میں نے کہا جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، چونکہ جو میری توقعات کے خلاف تھا اور بڑی محنتیں تھی، کوششیں تھی، دعائیں تھی، اس لیے میں نے کہا خواب تو جھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ تو مجھے تھوڑی دیر کے بعد پھر نیند آ گئی۔ پھر کسی نے پکار کر کہا اصدق الرؤیا بالاسحار، جھوٹا خواب نہیں ہے یہ، صبح کے خواب سچے۔ اور پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ اب کام پڑ چکا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ استخارہ کیا، جب تعلیم سے فارغ ہوا تو ایک دوست تھا، طالب علم بھی تھا، بہت محبت کرنے والا تھا، جس کو پیسے دے دو محبت ختم۔ علماء نے فرمایا القرض مقراض المحبہ، قرض کسی کو دے دینا یہ محبت کو کاٹنے والی قینچی ہے۔ قرض کیا ہے؟ یہ سنکھیا ہے۔ کسی کو پیسے دے دو یوں لگتا ہے جیسے آپ نے اس کو سنکھیا پلا دیا یا اس نے آپ کو پلا دیا۔ اتنا خطرناک ہے کسی کو پیسے دینا۔ آج ہمارا ایمان صرف نماز تک ہے۔ زن اور زر کے بارے میں بڑے سے بڑے لوگ جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کی بات نہیں کرتا میں، جو دوسرے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے سے بڑے لوگ جب بھی آزمایا، اللہ کسی کو آزمائش میں نہ ڈالے، بالکل 0.000 پایا۔ یہ ہمارے ایمان کا حال ہے۔ زن اور زر اچھی طرح سمجھ لیجئے، دو چیزیں، زن اور زر۔ زن اور کو کہتے ہیں، زر پیسے کو کہتے ہیں۔ دونوں دین جو ہے وہ صرف نماز تک ہے، اس بارے میں آپ بھول جائیے کہ کسی پہ آپ نے اعتماد کرنا ہے۔ تو یہ بہت میں نے آپ کو نتیجے کی بات بتائی، بہت محنتوں کے بعد جو نتیجہ حاصل کیا۔ تو میں نے استخارہ کیا، ایک طالب علم بھی تھا، مجھے پیسے دے دو جی، میں یہ سبز باغ دکھایا، وہ سبز باغ دکھایا، یہ کیا وہ کیا، میں نے استخارہ کر لیا۔ استخارے میں نے یہ دیکھا کہ گدھا ہے، اس کے اوپر میں نے دندن کی بوری رکھی ہوئی ہے، کوئی دانے ادھر بکھر رہے ہیں، ادھر بکھر رہے ہیں، گدھا ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی میں ادھر۔ اور میں سمجھ گیا جو استخارہ کرتا ہے نا اس کی تعبیر بھی اس کو سمجھا دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ استخارہ کرنے والا مسجد کا مولوی ہے، خواب اس کو امام مالک کا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ امام شافعی کا خواب آ جائے گا، امام ابو حنیفہ کا آ جائے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ خواب بھی اس کو ایسے ہی دکھلاتا ہے جیسا وہ سمجھ جائے۔ تو لیکن اس کے اصرار سے، دوستوں کے اصرار سے میں نے پیسے دے دیے، بعد میں رونا دھونا ہی مقدر میں تھا۔ تو اور بھی بہت سی جگہوں پہ تو استخارے کے لیے آپ ذہن یہ بنا لیں کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو خواب ہی آئے، جیسا میں نے آپ کو اپنے واقعہ ذکر کیا، بلکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ قلبی میلان اور رجحان اللہ تعالیٰ اس طرف کر دیتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2 خواب بھی آ سکتا ہے۔ نمبر 3 اللہ رب العزت جہاں پر بہتری نہیں ہوتی، بھلائی نہیں ہوتی، ان راستوں کو تنگ کر دیتے ہیں، وہاں ان کو بند کر دیتے ہیں۔ تنگی محسوس ہوتی ہے، کبھی وہ کچھ کہہ دے گا، کبھی کچھ کہہ دے گا، آپ کو ناگوار گزرے گا، کبھی معاملہ بنتا بنتا بگڑ جائے۔ جہاں بہتری ہوتی ہے اللہ رب العزت ان راستوں کو کھول دیتے ہیں، آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کو استخارے کے بعد یوں لگے کہ اس کی خواہش یہاں تھی لیکن وہ کہیں اور ہو رہا ہے، وہ پریشان نہ ہو اللہ رب العزت کی طرف سے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، بسا اوقات انسان ایک چیز کو پسند کرتا ہے، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وہ اس کے لیے بری ہوتی ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بسا اوقات ایک چیز کو تم ناپسند کرتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے۔ تمہارا علم نہیں ہے، اللہ کا علم ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہارا علم کمزور ہے، تم عارضی چیزوں کو دیکھتے ہو، ظاہری شکلوں کو دیکھتے ہو، ظاہری نفع کو دیکھتے ہو، بعد میں انجام کیا ہوگا وہ تمہیں نہیں معلوم۔ استخارہ اسی لیے کرتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے مشورہ کرنا ہے، مشورہ کرنا نہیں، اللہ سے خیر طلب کرنا ہے۔ تو بعض لوگوں کے اوپر ایک چیز کا جنون سوار ہو جاتا ہے، یہی کرنا ہے، یہ وہ استخارہ کریں تو سامنے کچھ نہیں آتا۔ جب استخارہ کرنا ہے اللہ سے خیر طلب کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دونوں پہلو جو ہیں ان کے اندر آپ آزاد ہو گئے ہیں کہ یہ بہتر ہوگا، یہ کر لوں گا، اگر ترک بہتر ہو تو یہ نہیں ہوتا کہ دماغ پہ جنون سوار کر لیا یہی کرنا ہے یہی کرنا ہے، پھر استخارہ جو ہے وہ اس کے اندر جو اشارے ملتے ہیں وہ آدمی سمجھنے سے قاصر
ہو جاتا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحبک الشیء یعمی ویصب، کسی چیز سے محبت کرنا تجھے اندھا اور بہرا کر دیتا ہے. تو اس لیے استخارہ کرنا ہے تو اس فضا میں کرنا چاہیے جو معتدل ہو، درمیانی ہو. ایسا نہ ہو کہ ایک طرف مکمل جھک چکے ہوں اور پھر استخارہ بھی کر رہے ہوں. اور استخارہ کا وقت کیا ہے؟ کوئی کسی بھی وقت کر لے. بہتر وقت یہ ہے رات کو سوتے وقت یک سوئی کے ماحول میں آپ 2 رکعت نماز نفل بنیت استخارہ کے پڑھیں. مکروہ وقت نہ ہو. اگر دن میں کسی وقت کرنا ہے یا رات میں کرنا ہے تو کوئی مکروہ وقت نہ ہو. تو رات کو سوتے وقت ظاہر ہے وہ وقت مکروہ نہیں ہوگا. بعض لوگ دن کو کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اس کا خیال کریں کہ مکروہ وقت نہ ہو. تو اس میں 2 رکعت نماز نفل پڑھیں. پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھ لیں، دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھ لیں. یہ بالکل آسان ہے. اور جو حافظ ہوں ان کے لیے یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ القصص کی آیت ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد یہ پڑھ لیں. دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد پڑھے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. دوسرے رکعت میں یہ پڑھ لیں. اس کے بعد یہ سورۃ الاحزاب کی آیت مبارکہ ہے. اس کے بعد پھر وہ استخارہ کی دعا پڑھے. انشاءاللہ کبھی محروم نہیں ہوگا. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جب بھی استخارہ کیا اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی. جیسا کہ میں نے آپ کو چند واقعات بیان کیے تو آپ بھی استخارہ کریں، گھروں میں کر سکتے ہیں. چھوٹی سی دعا ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ یاد کر لینا. وہ دعا کیا ہے؟ اول اور آخر آپ درود شریف پڑھیں. اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھیں اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر، یہاں اپنے کام کی نیت کرے، زبان سے نہیں کہنا، دل میں وہ کام. هذا السفر، هذا البيع، هذه التجارة، هذا الامر، جو بھی ہے اس کی نیت دل میں کرنی ہے. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری. اس کے بعد کچھ لفظ 2 لفظ اور بھی ہیں، بعض وہ بھی کہتے ہیں، میں ویسے نہیں کرتا ہوتا. آپ کہنا چاہے تو کہہ لیں. راوی نے شک کے ساتھ حدیث میں، یہ بخاری کی حدیث ہے، راوی نے شک کے ساتھ ذکر کیا ہے وَعَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، پہلے عین کے ساتھ دوسرا ہمزہ کے ساتھ وَعَاجِلِهِ وَآجِلِهِ کی یہ لفظ بھی کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے. آگے کہنا ہے فَقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِي وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ، یہاں پر بھی پھر نیت کرنی ہے. شَرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي. پھر وہ 2 لفظ اختیار ہے وَعَاجِلِهِ وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ. یہاں تک آپ نے سے دیکھ لیا ہوگا کہ خیر بس اوقات جو ہے وہ آدمی کو نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اس کے دنیا میں خیر ہے مگر دین برباد ہو رہا ہوتا ہے. بس اوقات دین کے لحاظ سے خیر ہوتی ہے مگر دنیا برباد ہو رہی ہوتی ہے. بس اوقات دنیا میں شروع میں بہتری ہوگی، انجام اس کا خراب ہوگا. تو
یہ الفاظ نبوت ہیں، ہر چیز کو اس میں ہر چیز کا احاطہ کر لیا گیا، اس لیے کہا فی دینی و معاشی، دین تو بہتر ہوتا ہے، معاش خراب ہوتا ہے، ہر چیز کو جمع کیا، وہ معاشی و عاقبت امری فرمایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جامع دعا سکھائی، اور انسان اعتراف کرتا ہے اللہ آپ کا علم وسیع ہے، آپ جانتے ہیں ہم نہیں جانتے، آپ قدرت والے ہیں، آپ کی قدرت کے بغیر کسی چیز پر بھی ہمیں قدرت نہیں ہو سکتی، آپ ہمیں قدرت دیں گے تو قدرت ملے گی، اور آپ کا بڑا فضل ہے، بڑا احسان ہے، آپ ہماری رہنمائی فرما دیجیے، آپ چیزوں کو جانتے ہیں، ان کی کیفیات کو جانتے ہیں، ان کی جزیات کو جانتے ہیں، ان کے انجاموں کو جانتے ہیں، ان کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتے ہیں، اور ہم نہیں جانتے۔ تو یہ اپنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، اپنے عاجزی کا اظہار کر کے یہ دعا پڑھے، انشاءاللہ کبھی بھی انسان نامراد نہیں ہوتا۔ تو میں نے اس کا وقت بھی بتلا دیا، نماز کا طریقہ بھی بتلا دیا، دعا بھی بتلا دی، اور دعا کے اندر 2 لفظوں کا میں نے بتلایا ہے، ان لفظوں کو نکال کر ایک دفعہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اور یہ بھی بتلا دیا کہ اس میں ضروری نہیں کہ خواب ہی آئے، ضروری نہیں کہ آپ کو کوئی آکل ہی بتلائے، قلبی رجحان اس طرف ہو جائے وہی کام بہتر ہوتا ہے۔ ہاں یہ بات رہ گئی، اگر ایک دفعہ میں پتہ نہ چلے 2 دفعہ کریں، 3 دفعہ کریں، 7 مرتبہ میں ضرور پتہ چل جاتا ہے، بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر ایک دفعہ میں معلوم نہ ہو تو 7 دفعہ کر لیں، اور جس طرح میں پڑھتا ہوں ان الفاظ کے ساتھ دوبارہ آپ کو ایک دفعہ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد کرنا آسان ہو جائے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به۔ تو اللہ وہ چیز اس کو بھی مجھ سے بھیج دے، مجھے بھی اس سے بھیج دے، یعنی میرے دل سے اس کو نکال دے اگر وہ چیز بری ہے۔ آخری جو لفظ ذکر کیا نا فاصرفه عني واصرفني عنه، اس کا یہ مطلب بنتا ہے۔ تو یعنی آدمی کو جب استخارہ کرنا ہے پہلے یہ ذہن بنا لینا چاہیے کہ استخارے میں جو آئے گا، جو اللہ تعالیٰ میری رہنمائی کرے گا یا میرے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، میں وہی کروں گا۔ اگر یہ ذہن بنا لیا ہے تو پھر استخارہ کریں، اگر یہ ذہن نہیں ہے تو پھر استخارے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں بھی استخارے کی تمام برکات عطا فرمائے۔ اور ایک بات رہ گئی وہ بھی بتلا دوں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں، جلدی فیصلہ کرنا ہے، اس کے لیے بھی ہے۔ اگر جلدی فیصلہ کرنا ہے تو باوضو ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے استخارے کی نیت سے، اور پھر یہ چھوٹی سی دعا اللہم اغفر لی واغفر لی، اللہم اغفر لی واغفر لی، اللہم اغفر لی واغفر لی، یہ مسلسل پڑھتے رہیے اور دل کی طرف توجہ کیجیے، انشاءاللہ اللہ رب العزت آسانی کر دیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان نورانی مسنون دعاؤں کی تمام برکات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔